کی بلندی درجات کے بھی باواد بلندر صلوات تاجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے بھی باواد بلندر صلوات خشنودی حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہ کے لیے بھی باواد بلندر صلوات صلی اللہ سب سے پہلے خالق مالک رازق اور ستارہ عیوب غفار ذنوب وہ ہے الہی پروردگار کیا اتنی حمد ثنا کی جتنا وہ ہم کے لائق ہے اور اتنا اس کا شکریہ جتنا وہ شکر کے لائق ہے یقیناً اس کی نعمات زیادہ ہیں زندگی کے ہمارے سانس کم ہیں ہم زندگی کے ہر سانس کے ساتھ بھی اس کے شکر کی تسبیح بجا لائے تب بھی ہم کے شکر نہیں بجانا سکتے یقیناً اس کا ہم پہ احسان ہے اور وہ کریم پروردگار جس کی صرف ایک نعمت جو ہم صدی گناہگاروں کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے اعزاز ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں کو پوشیدہ کر رکھا ہے ہمارے گناہوں کو اس نے لوگوں کے سامنے ہماری اولاد کے سامنے ہمارے بہن بھائیوں کے سامنے ہمارے ماں باپ کے سامنے دوستوں اور رشتہ داروں کے سامنے عیان نہیں کیا کبھی سوچا کتنا بڑا احسان ایک گناہگار خطاکار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات ہے بنی اسرائیل کا شخص تھا گناہگار تھا اور بارش نہیں ہو رہی تھی اتنی زیادہ دعائیں کی گئی مناجات کی گئی حضرت موسیٰ سے شکایت کی گئی اور کہا اللہ سے دعا کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آؤ سارے شہر سے باہر چل کے نماز استسقاء پڑھتے ہیں اور وہاں جا کے دعا کریں گے سب نے نماز پڑھی دعا کی اب جیسی دعا کر کے فارغ ہوئے تو پھر بھی بارش نہ ہوئی پوچھا یا اللہ خیریت تو ہے بارش کیوں نہیں برس رہی ہے تو وہاں پہ حضرت موسیٰ کو جواب آیا اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے موسیٰ یہ دعا کرنے والوں میں ایک ایسا گناہگار ہے جب تک تم اپنی محفل سے اس کو نکال نہیں دو گے اللہ بارش نہیں برسائے گا اب کیا کیا جائے اعلان ہو گیا جی جو گناہگار ہے وہ اس محفل سے نکل جائے تاکہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی رحمت کا نزول کرے بارش ہو جائے اب یہ جب پتہ چل جائے کہ گناہ چھپے ہوئے تب تک کتنی بڑی کرم نوازی لیکن جب پتہ چل جائے کہ اب دھتکار دیا جاؤں گا اور میرے راز لوگوں کے سامنے آ جائیں گے تو بندے کا دل کرتا زمین پھٹے اور میں مر جاؤں گناہگار جو تھا اس کو بھی پتہ چل گیا کہ میرے گناہوں کا ایک لوگوں کو ہونے والا ہے اس نے کہا پروردگار تو نے پہلے بھی تو پردہ ڈالے رکھا تھا پروردگار میں آج سچے دل سے توبہ کرتا ہوں میرے گناہوں کا پردہ جیسے پڑا تھا ویسے پڑا رہے آئندہ گناہ نہیں کروں گا ابھی تھوڑی دیر تھی کہ کوئی بھی نہیں نکلا تھا لیکن پھر بھی اتنی بارش ہوئی کہ حضرت موسیٰ نے اللہ سے سوال کیا پروردگار اس مجمع سے کوئی باہر تو نکلا نہیں ہے پھر بھی اتنی رحمت کیسے برسا دی کہا وہ جو گناہگار تھا اس نے توبہ کر لی میں نے رحمت برسا دی یہ ہے خدا سے لو لگائی نا اس نے ربط قائم کیا اب جب ربط قائم ہو گیا بارش ہو گئی حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ میں کلیم اللہ میں تیرا نبی تیرا بندہ تو مجھ سے باتیں کرتا ہے میں تیرے سے باتیں کرتا ہوں اب بتاؤ تو صحیح وہ بندہ تھا کون ابھی دونوں کی آپس میں بات ہے پتا ہے وہ ہے کون جس نے توبہ کی تھی کہا موسیٰ میں اس وقت اس کا پردہ نہیں اٹھایا تھا جب وہ میری معصیت کرتا تھا اب تو اس نے سچے دل سے توبہ کر کتنا بڑا کریم پروردگار ہے یقیناً کہ ایک نعمت اپنے سامنے رکھ کے بھی ہم شکریہ چتنا کی زندگی میں ادا نہیں کر سکتے اور یہ دعا کرنی چاہیے پروردگار جیسے دنیا میں
پردے قائم رکھے ہیں، روز آخرت جب نامہ اعمال ہمارے ہاتھوں میں بڑھا دینا، اور اس وقت جب افراتفری ہوگی، نفس نفسی ہوگی، کس وجہ سے ہوگی؟ کبھی سوچا ہے کہ باپ بیٹے کو نہیں پہچانے کا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے کا، بھائی بھائی کو نہیں پہچانے کا، قریبی رشتہ دار ایک دوسرے سے منہ چھپائے گے؟ کبھی سوچا ہے وجہ کیا؟ وجہ یہی ہے روز معاشرہ ہمارے نام ہمارے ہاتھوں میں ہوں گے، اور جو ہماری پردے ہمارے شکلوں پہ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے جو اپنے رحمت ہم پہ جو ہے ان کی طلب کی تھی کہ میں رحمت للعالمین ہوں، پروردگار تو اس دعا کرتا ہوں میری امت کی شکلوں کو مس نہ کرنا، تب اعمال ہمارے ہاتھوں میں ہوں گے، اور جیسی شکلیں ہوں گی انسان بھاگے گا ایک دوسرے سے کہ میرا باپ مجھے اس حالت میں نہ دیکھ لے۔ زانگرانی دعا کریں پروردگار اس موقع پہ بھی ہمارے پردے قائم رکھے۔ پروردگار ہمیں محمد والے محمد کی جو تو نے محبت عطا کی ہے اس کا شکریہ ہم ادا نہیں کر سکتے۔ یقیناً ایام اذان آگے آ رہے ہیں، اور محبت کا تقاضا ہے کہ جب کسی سے محبت کرو تو اس کی خوشی میں خوش ہو، اس کے غم میں غم مناؤ۔ یقیناً اگر ہم گناہگاروں کے لیے کوئی سہارا ہے یا کسی بھی گناہگار کے لیے کوئی سہارا ہے تو وہ صرف اور صرف حسین ابن علی ہے، جس نے ہور جیسے جس کے اوپر جہنم واجب ہو چکی تھی، اس کو علیہ السلام بنا کے اپنے گلے سے لگا کے جناب ثانی زہرا شریعت الحسین نے اپنا بھائی کہہ کے پکار لیا ہو تو یقیناً ہم حر سے بڑے گناہگار نہیں ہیں۔ آپ کو پتہ نہ ہو وہ ہے جس کی وجہ سے کربلا آباد ہوئی تھی، کربلا کے اندر الاتش کی آوازیں تھی، مننے شیرخوار جو ہے وہ تڑپ رہے تھے، گناہگار وہ تھا۔ دیکھیں کتنی بڑی بخشش اور کتنا بڑا ہمارے لیے آسرا ہو گیا حر کی بخشش کہ جتنے برے ہیں جیسے بھی ہیں ہم لوگ حر سے زیادہ گناہگار نہیں ہیں۔ سب اپنے محمد عزیزان گرامی، محبت کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اس وجہ سے ہم محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قُلْ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ ہر نبی نے محنت کی، اجر خدا سے چاہا، رسول اللہ نے بھی محنت کی، اجر خدا سے ہی چاہا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی خواہش ہے کہ اے میرے حبیب تو مانگ کہ جتنی محنت تو نے کی ہے، جتنا تو نے اسلام کے لیے دین کے لیے 1,24,000 انبیاء کی محنت کے لیے ان کو بچانے کے لیے تو نے تقرر کی ہے، اس کا اجر لوگوں سے مانگ کہ اگر تم اس کا اجر دینا چاہتے ہو تو میری اہل بیت کے ساتھ مودت کرو۔ عزیزان گرامی، وقت نہیں ہے کہ تشریح کرو، ایک محبت ہوتی ہے، ایک عشق ہوتا ہے، اس سے بڑی ڈگری کا نام مودت ہے۔ مودت اس محبت کو کہتے ہیں جس کے بغیر زندہ نہ رہ جا سکے، کہ اگر وہ نہ رہی تو انسان ختم ہو جائے گا، جیسے آکسیجن اور انسان ہے، اور جیسے مچھلی اور پانی کا ربط ہے، ان دونوں کے ربط کو مودت کہتے ہیں۔ مچھلی کو پانی سے باہر نکالا جائے مر جاتی ہے، اہل بیت علیہ السلام کی ساتھ محبت کرنے کا اس طرح کا حکم ہے کہ اگر اجر رسالت دینا چاہتے ہو تو اگر محمد والے محمد سے تھوڑا بھی تمہیں دور کیا جانے کا شائبہ ہو یا کوئی کرنے لگے تو اس محبت کو نہ چھوڑنا، زندگی کو چھوڑ دینا۔ اسی وجہ سے ہم خوشی خوشی اپنے سر کٹواتے ہیں کہ ہم بے وارث نہیں ہیں۔ کیوں؟ ہمارا یہاں سر تن سے جدا ہوگا تو سامنے ہمارے وارث محمد والے محمد ہمارا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ عزیزان گرامی، مودت کا تقاضا یہی ہے کہ محمد والے محمد کی خوشی میں خوش رہا جائے اور ان کے غم میں غم منایا جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے
سب سے پہلے یہ یاد رکھیے کہ امام حسین علیہ السلام کسی ایک خاص قبیلے کے لیے نہیں ہے، کسی ایک مذہب کے لیے نہیں ہے، کسی ایک قوم کے لیے نہیں ہے، کسی ایک ملک کے لیے نہیں ہے، کسی خاص فرقے کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ وہ انسانیت کے پیشوا ہیں۔ امام حسین علیہ السلام انہوں نے انسانیت کو بچایا۔ امام حسین علیہ السلام انسانیت کے امام ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنا سب کچھ قربان کر کے ہمارے اندر وہ تمام تر پاک مقدس قدروں کو زندہ کر دیا تھا جس کو اس وقت کے فاسق فاجر لعین یزید نے حلال قرار دے دیا تھا۔ اس نے انکار کر دیا تھا کہ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی وحی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، سب خود ساختہ ہے۔ اس نے حلال خدا کو حرام قرار دینا شروع کر دیا تھا اور حلال خدا کو حلال کرنا شروع کر دیا تھا۔ اور اس وقت امام کسی بھی ایمان کے لیے یا کسی بھی شخص کے لیے خروج کرنا، جہاد کرنا واجب تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی دے کے، اپنی اولاد کی قربانی دے کے، اپنے عزیز و اقارب کی قربانی دے کے یہ تمام تر پاک قدروں کو بچا دیا۔ 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کو بچا لیا۔ عزیزان کرام، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ خمس، یہ تمام تر قدریں جو آپ گھر کے اندر جا کے یہ فرق دیکھتے ہیں کہ یہ ماں ہے، یہ بہن ہے، یہ پھوپھی ہے، یہ خالہ ہے، یہ بیٹی ہے، یہ بیوی ہے، یہ قدروں جو قائم کر گیا ہے، جو بچا گیا ہے، وہ حسین ابن علی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ اذانوں میں اللہ اکبر کی جب گونج سنو، یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو یا سنو، تو امام حسین علیہ السلام کا شکریہ ادا کیا کرو کہ اے امام حسین، تم نے تو سب کچھ قربان کر دیا، لیکن یہ اللہ کی پاک نعمتیں، اللہ کی رسولوں کی جو محنتیں ان کو تم نے بچا لیا۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام کا قیام بغیر کسی مقصد کے لیے نہیں تھا۔ امام حسین علیہ السلام کو مدینہ سے انہی لوگوں نے ہجرت میں مجبور کیا تھا جن کے اجداد آباد ہیں، مکہ کی سرزمین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کیا تھا، اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے اور حاصل تب سامنے آیا تھا جب یزید نے تخت کے اوپر بیٹھ کے یہ اعلان کیا تھا کہ قتل حسین کے بعد اے کاش میرے آباء و اجداد جو بدر کی لڑائی کے اندر مار دیے گئے تھے، کاش زندہ ہوتے اور میرے اس کارنامے کو دیکھتے اور فخر کر کے مجھے کہتے کہ اے اللہ کوئی تیرا ہاتھ شل نہ ہو، یعنی مجھے دعا دیتے۔ یعنی قتل حسین نتیجہ ہے بدر کی اس لڑائی کا، احد کی اس لڑائی کا، یعنی وہ علی بن ابی طالب سے بدلے لیے جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ مستورات کا بے معنی چادر بازاروں میں گھمانا بھی کوئی ایسے ہی نہیں تھا، بلکہ یزید کے بدلے تھے۔ یزید اتنا چمچتا تھا کہ اس کے اندر مردانگی نہیں تھی، اس نے عورتوں میں ظلم کیا، اس نے بچوں کو ظلم کیا، قتل کیا۔ امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے نکلے تو اپنا مقصد بیان کیا کہ میں سرکشی کے لیے نہیں جا رہا، میں کسی حکومت کے لالچ میں نہیں جا رہا، میں بدامنی قائم کرنے کے لیے نہیں جا رہا، میں ظلم کرنے کے لیے نہیں جا رہا۔ کس لیے جا رہے مولا؟ کہا
میں اپنے جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ سفر امام حسین بغیر مقصد کے نہیں ہے، بلکہ کیا مقصد ہے؟ رسول اللہ کی امت کی اصلاح کرنے کے لیے۔ اور پھر فرمایا میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ بہت بڑا مقصد ہے۔ یہ فروع دین میں ماں نے ہمیں یاد تو کروا دیا تھا، لیکن ہم جانتے نہیں ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے کیا۔ یہ ایسی واجب ہے جیسے نماز واجب ہے، یہ ایسی واجب جیسے روزہ واجب ہے، یہ ایسی واجب جیسے حج، باقی فروع دین کے کتنی عبادات واجب ہیں۔ اتنا بڑا مقصد ہے یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کہ مولا حسین علی اکبر جیسے ہم شکل پیغمبر کو قربان کر رہے ہیں۔ اتنا بڑا مقصد ہے کہ ہم شکل حسن قاسم کے ٹکڑے بھی اٹھانے پڑے ہیں۔ اتنا بڑا مقصد ہے کہ شیشماہ علی اصغر کو بھی اٹھانا پڑا۔ اتنا بڑا مقصد ہے کہ باوفا بھائی عباس کے بازو بھی اٹھانے پڑے۔ اور مقصد اگر چھوٹا ہوتا تو حسین جھک جاتے اور اپنی جان بھی بچا سکتے تھے، عزیزان کرام نہیں، بلکہ مقصد اتنا بڑا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنا سر بھی سجدے میں کٹوا دیا تھا۔ عزیزان گرامی، آج امام حسین علیہ السلام کی عزاداری ہم مناتے ہیں، لیکن مقصد امام حسین کو بھول گئے۔ وہ امر بالمعروف کے نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو نیکی کر رہے ہیں، کتنے ایسے جو برائی سے رک رہے ہیں۔ ہم عزاداری تو کر رہے ہیں لیکن بے مقصدی عزاداری ہے۔ یہ جو عزاداری ہم کر رہے ہیں اس کے پیچھے بھی یا بابا سبحان اللہ ہے یا اپنی چودراہٹ ہے۔ جو بانی مجلس ہے وہ سالانہ اگر جلسہ کرواتے، لفظ جلسہ ہی غلط ہے۔ اور جب سے یہ منبر حسینی کے لیے آپ نے اسٹیج کا لفظ استعمال کیا، تب سے حالات بدترین ہوتے چلے جائے۔ اسٹیج آپ کو بھی پتہ ہے کیا ہوتا، وہاں پہ ڈرامے کیے جاتے ہیں، وہاں پہ رقاصائیں ناچتی ہیں۔ یہ عرف میں جو آپ کا اسٹیج ہے کوئی اسٹیج یہاں پہ بھی کوئی الفاظ آ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ منبر مقدس مقام ہے، یہ منبر رسول ہے، یہ منبر جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب ہے، یہ منبر امام ائمہ علیہ السلام ہے، جہاں پہ اگر بات ہوگی تو قرآن کی بات ہو سکتی ہے یا پھر قرآن کے بعد حدیث کی بات ہو سکتی ہے۔ عزیزان گرامی، ہم نے یہ مجلس کو بابا سبحان اللہ کے لیے کر لیا اور اپنے نام کے ساتھ مخصوص کر لیا کہ یہ زیدی صاحب کی مجلس ہے۔ بھائی مجلس امام حسین ہے، زیدی صاحب کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ زیدی صاحب نے مجلس کروائی ہے، ان کے میرے تعلقات اچھے ہیں، اس لیے نہ گیا تو وہ ناراض ہو جائے۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ مجلس اس لیے کروائی جاتی تھی کہ کوئی عبادت ایسی نہیں تھی جس میں ہمیں یقین ہو کہ کوئی آئے نہ آئے محمد والے محمد آتے۔ آپ گھروں میں نمازیں پڑھائیے، شبینے کروائیے، جتنے مرضی دسترخوان سجائیے، آپ کو یقین نہیں ہے کہ محمد والے محمد تشریف لاتے۔ صرف ایک عبادت ایسی ہے، وہ ہے مجلس امام مظلوم، کہ جس کے اندر کوئی آئے نہ آئے جناب زہرا تو تشریف لاتی۔ وہی جب حسین اس دنیا میں آئے تھے اور بابا کو تھمایا تھا تو رسول اللہ نے مبارک بھی دی تھی اور کریا کرنا شروع کر دیا۔ کہا بابا حسین کی ولادت پہ آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ کہا خوشی تو ہوئی ہے لیکن اس کی غربت مجھے یاد آ گئی۔ کہا کیا بابا؟ کہا یہ 3 دن کا تیرا یہ بیٹا بھوکا پیاسا بے ترتی سے شہید کر دیا جائے گا۔ کہا بابا آپ تو ہوں گے نا؟ کہا نہیں بیٹا میں نہیں ہوں گا۔ کہا اس کے بابا علی تو ہوں گے؟ وہ بھی نہیں ہوں گا۔ زہرا کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ علی نے پہلے جانا یا میں نے پہلے۔
بہرحال کہا اس کا بھائی حسن تو ہوگا؟ کہا نہیں۔ کہا بابا میں تو ہوں گی نا؟ کہا نہیں زیادہ تو بھی نہیں ہوں۔ بی بی نے حسرت کی جیسی ماں طرف جاتی ہے نا، طرف کے کہا تھا بابا پھر میرے حسین تو روئے گا کون؟ زہرا کو تسلی تشفی دے کے کہتے ہیں زہرا نہ پریشان ہو، اللہ ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جس کے جوان اس کے جوانوں کو روئیں گے، جس کے بوڑھے اس کے بوڑھوں کو روئیں گے، جس کی عورتیں اس کے عورتوں کو روئیں گی، جس کے بچے اس کے بچوں کو روئیں گے۔ کہا اچھا بابا پھر ایسا ہے کہ حسین ان کا لگتا کچھ نہیں ہوگا، میرے حسین کو روئیں گی تو میں بھی وعدہ کرتی ہوں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک حسین کے عزاداروں کو جنت میں نہ بھیج دوں۔ ہم لوگ دعائے حضرت زہرا، جناب زہرا نے ہمیں دعاؤں میں مانگا، یہ تمام تر جتنے آپ پروگرام کرتے ہیں، جتنی عزاداری ہے، جناب زہرا کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، یا امام زمانہ علیہ السلام کی حمایت کی وجہ سے یہ سلسلے قائم ہیں۔ ہم نے ادھر رخ موڑ دیا، ہم نے جانا ہے یا چودھری صاحب کی مجلس، شاہ صاحب کی مجلس، فلانے کی مجلس، یا چاولوں والی مجلس، یا حلیم والی مجلس، یا بریانی والی مجلس، وہ اجر جو جناب زہرا سے دینا تھا وہ پھر نہیں ملتا۔ الاعمال بالنیات، یہ جگہ درسگاہ ہے، یہاں سے، اور یاد رکھیے گا یہی وہ مجالس ہے جس کی وجہ سے شیعت کی بقا ہے۔ کتنی قومیں آئے، کتنی قبیلے آئے، کتنے سردار آئے، کتنی حکومتیں آئے، سب مٹ گئے، ان کا نام لینے والا نہیں ہے۔ آج یہ 1500 سال ہو گئے، آج تک محمد وآل محمد نام باقی ہے، اس مجلس امام حسین کی بدولت زندہ۔ عزیزان گرامی، جب بھی جائیں صرف اور صرف خشنودی خدا، کیونکہ جناب زہرا کی خشنودی میں خشنودی رسول ہے، اور جناب رسول خدا کی خشنودی میں اللہ راضی ہوتا ہے، اس لیے جب بھی گھر سے جاؤ صرف اور صرف خشنودی خدا کو ذہن میں رکھو۔ جناب زہرا سے دعائیں لینے کے لیے گھر سے نکلو، جب بھی نکلو مقصد ہو آج کچھ سیکھ کے آنا۔ اس لیے امام حسین نے بھی یہ مقصدی شہادت نہیں دی ہے، اس کربلا کو زندہ کرنا۔ امام حسین علیہ السلام نے ہمیں جرأت دی ہے، ہمیں استقامت دی ہے، ہمیں قدریں دی ہیں، ہمیں پروقار زندگی گزارنے کے فارمولے دیے ہیں۔ امام حسین نے ہمیں جرأت عطا کی ہے، شجاعت عطا کی ہے، صبر و تحمل عطا کیا۔ کربلا بہت سے فلسفوں سے بھری ہوئی ہے، کربلا درسگاہ ہے، ہمیں اس سے سیکھنا ہے۔ اب یہ آپ نے اور میں نے کرنا ہے کہ جب مجلس اعزاز میں جاتے ہیں تو ہم کیا سیکھ کے آئے؟ کیا میں نے آج کوئی چیز نہیں سیکھی ہے، میں اس کو لکھ لوں، میری اولاد نسلوں تک یہ بات جانی چاہیے۔ اساتذہ گرامی، دو طرفہ مشکل ہے، ایک سامعین ان کے پاس مطالعہ نہیں ہے، اور ایک جو ذاکر یا خطیب یا واعظ ہے اس کے پاس بھی مطالعہ اس حد تک ہے جتنی وہ آپ سے داد سمیٹ سکے۔ اس کو بابا سبحان اللہ 4 نعرے اور آپ کے مسائل کے چندوں نے جب رلا دیا اور اس کے نزدیک وہ مجلس جو کامیاب ہو گئی، بس اس کو یہی چاہیے تھا۔ اور بانی مجلس جس کی پہلے پہچان ہو جاتی تھی کہ ہاں بانی مجلس کون ہے، پتہ چل جاتا تھا، وہ سیال پوش، وہ جس کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے، جس کے پار بکھرے ہوئے، جو غریب کی عزاداری کے اندر غریب بنا ہوا ہے، وہی ہے، لگتا تو وہی ہے جو وہی بانی مجلس ہے۔ لیکن آبی یکسر بدل گیا منظر کہ وہ راڈو کی گھڑی، وہ جناب راڈو ساتھ میں وائٹ شلوار قمیض کرتا، وہ بھی کلب سے پکڑا ہوا، اور اسی طرح اس کی گردن بھی اکڑی ہوئی، 4 اور 5 10 لوگ اس کے ارد گرد کھڑے، دور سے محسوس ہو رہا ہے یہ بانی مجلس ہے۔ اور پھر بانی مجلس بھی ایسے کہ ہاں جی جو کروا تو رہے ہیں سنت
جناب سیدہ حضرت ثانیہ زہرا شریف امام حسین حضرت زینب سلام اللہ علیہ، یہ مجلس ان کی سنت ہے۔ سب سے پہلے جو مجلس برپا ہو جناب زینب سلام اللہ علیہ کی تھی، اور اوپر سے ذکر امام حسین ہونا ہے، لیکن عمل تو ہمارے جیسے کیسے ہیں، شکل تو حسینی ہونی چاہیے۔ منبر رسول پہ سب سے پہلے بیٹھنے والا اگر کوئی مسلمان کا سربراہ لیڈر جو رسول اللہ کے بعد آیا، وہ یزید تھا، جس نے سب سے پہلے اپنی داڑھی مونی تھی۔ عزیزان گرامی، ہم چاہے نہ دل سے ہمارے اندر اگر دیکھیں تو ہم یزید مرد آباد کے نعرے تو لگاتے ہیں، لیکن یزید مرد آباد تو لگاتے ہیں، جب پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وہ داڑھی مون تھا، وہ زانی تھا، وہ شرابی تھا، بدکار تھا، وہ فلاں 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 تھا۔ گریبان میں جھانکتے ہیں تو بہت سی اکائیاں ہمارے اندر نظر آتی ہیں۔ یہ بہترین موقع ہے کہ اپنے آپ کو یزیدیت کے دائرے سے نکال کے حسینیت کی طرف منتقل کرنا۔ اپنی مجالس کے اندر جب بھی جائیں، محرم آ رہا ہے، مولا تیرے قاتل کی داڑھی مون تھی۔ یزیدیت اس چیز کا مخالف ہے۔ سو بہانے کرو، ایک ہی وجہ کافی ہے، یزید داڑھی مون تھا اور ہمارے ائمہ میں کسی نے داڑھی نہیں مونی ہے، شکل تو مومن والی ہو جائے گی۔ اعمال میں پھر نظر ثانی کرو کہ ہاں باقی بھی جتنے اعمال ہیں ان کو بہتر کرو۔ یہ میرے اعمال برے ہیں، اس وجہ سے وہ اعمال جو میں کرتا ہوں میرے نزدیک وہ زیادہ برے، اس لیے داڑھی رکھنے کا کیا فائدہ؟ بھائی یہ کوئی حجت نہیں ہے۔ داڑھی بھی رکھ اور باقی جو تو سمجھتا ہے کہ یہ چیزیں بری ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر، آج سے ہی توبہ شروع کرتے۔ الحمدللہ امام حسین ان کی ایمان ہے جن کا ضمیر زندہ ہے۔ عزیزان گرامی، پھر مجالس کے اندر کچھ حاصل کرنے کے لیے جاؤ کہ ایسا نہ ہو کہ زائد وہ ذاکر وہ مولوی وہ خطیب وہ پائز اتنی محنت کر کے اتنا سفر کر کے آپ کو محمد والے محمد کا ذکر اور مصیبت سنانے کے لیے آئے اور آگے سے آپ بابا سبحان اللہ بھی کرو اور مجلس کے بعد جا کے اسی نعرے لگانے والے سے سوال کر لو کہ بھائی نعرے تو بہت لگا رہے تھے، ذرا بتاؤ تو صحیح سیکھا کیا کون سی ایسی بات تھی اس میں اتنی داد تھی؟ بات تو بہت اچھی تھی، آپ گرامی نہیں۔ جب ہم پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو مقصد ہوتا ہے سیکھنا ہے اور اس کو بچا کے رکھنا۔ یہ مقصد امام حسین علیہ السلام کے اہم مطابق ہے۔ عزیزان گرامی، اسلام کو زندہ کرنا، اس کی تمام تر روایات کو زندہ کرنا۔ اگرچہ 10 محرم مساعد کا دن ہے، لیکن اگر ہم عشرہ مناتے ہیں تو ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ ایک دن نہ صحیح تو دوسرے دن صحیح، دوسرے دن نہ تیسرے دن صحیح۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں عزاداری کو بھرپور انداز سے منانا ہے اور اس کو باوضو ہو کے باطہارت ہو کے بامقصد ہم نے عزاداری کرنی ہے۔ دکھاوے کی عزاداری نہیں ہونی چاہیے کہ صرف سیاہ لباس پہننے سے ہم عزادار نہیں ہوں گے، نہ کسی بھی رنگ کا لباس پہن لو، عزادار آپ ہو۔ اور رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جو روئے یا رلائے یا رونے جیسی شکل بھی بنا لے اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، کوشش کیجیے گا کہ جتنا زیادہ سے زیادہ پرسہ آپ امام حسین کا جناب زہرا کو دے سکتے ہیں دیجیے گا۔ نہیں رونا آتا آنکھیں بند کر دیجیے گا، صرف امام حسین کی مظلومیت کو یاد کیجیے گا، اپنے چہرے کے اوپر تھوڑی سی غمی کے آثار پیدا کر لیجیے گا۔ یہ وہ واحد عبادت ہے جس کے اندر ریاکاری بھی جائز ہے۔ عزیزان گرامی، جو صرف غم حسین میں شکل بنا لیتا ہے اس پہ بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ میں حکمران وقت سے یہ کہوں گا کہ عزاداری کیونکہ ہماری عبادت ہے اور ہم ایز پاکستانی ہر حقوق رکھتے ہیں،
ہمارا حق ہے کہ ہم ادا کیا تھا. اب اگر عزاداری ہم کر رہے ہیں, تھوڑی سی آواز بلند ہو گئی ہے, تو جہاں سال سال گانے بلند ہوتے ہیں, ان کی آوازیں ساری رات سنتے ہیں, تو اگر یہ کچھ دن آپ عزاداری کی آوازیں جو ہے سن لو, تو آپ کو اگر کوئی شکایت بھی کرے تو تھوڑا سا جو ہے ہمارے ساتھ تعامل کیا جائے. اور پھر وہ لوگ جو گھروں کے اندر عزاداری کر رہے ہیں, مستورات جو ہیں وہ اپنے گھروں کے اندر عزاداری کر رہی ہیں, 5, 10, 15 جتنے بھی گھر کے افراد بیٹھ کے عزاداری کر رہے ہیں. پچھلے سال جو ہے وہ بھرپور FIR درج کی گئی کہ یہ دیکھیں انہوں نے مجالس شروع کیے. بھائی اپنے گھر کے اندر ہم آزاد ہیں. اگر ایسا کوئی واقعہ آپ کے سامنے ہوتا ہے تو وہاں پہ رتنیہ سہیتا جیسا واقعہ آپ کے سامنے کہ سادات خواتین کو, سیدزادیوں کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹ کے باہر لے جایا گیا, ان کو گلیوں میں گرفتار کیا گیا. پولیس والوں نے یہ ان پہ جو ستم کیا ناروا ستم تھا, بھرپور ہم نے احتجاج کیا. دوسری طرف پولیسی والوں سے ہمیں جو تعامل دیکھنے میں ملا کہ 5 لوگ ہیں اور وہ جلوس نکال کے لے کے جا رہے ہیں, بھرپور نفری ہے, اور انہوں نے وہ جلوس کو مکمل کروایا. یہ بہترین مثالیں بھی ہیں. تو اگر 4 دیواری پر ہو جاتی ہے, 4 دیواری کے باہر بھی اگر چند لوگ چلے جاتے ہیں تو وہ FIR جو ہے وہ قابل برداشت نہیں ہے. عزیزان گرامی, آپ سب سے پھر میں گزارش کروں گا, جہاں پہ بھی عزاداری ہوتی ہے, بغیر امیری غریبی, بغیر کسی جو ہے سامنے رکھتے ہوئے پانی کو, خطیب کو یہ دیکھیں کہ کیا پڑھا ہے, یہ نہ دیکھیں کون پڑھا ہے, صرف مقصد امام حسین کو سمجھے, تعلیمات محمد وآل محمد کو سمجھے اور اس پہ پیرا عمل کریں. پروردگار ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پروردگار وقت کے امام اور مرتکب پورے امام حسین, امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے. ہمیں امام زمانہ کا آوان انصار میں شامل فرمائے. اپنے عبادات کی قبولیت کے لیے, مرحومین کے درجات کے لیے, بیمار جتنے حاضرین ہیں جنہوں نے التماس دعا کا سب کی جلد سے احتیاطی کے لیے, تاجیل ظہور امام زمانہ کے لیے